محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم گفتگو کریں گے ان اسماء کے سلسلے میں کہ جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے دو کا تذکرہ کل گزر چکا، اب مزید تین باقی ہیں، ان کا تذکرہ آج ہم کریں گے۔ تو ڈائریکٹ اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان میں سے اکثر چیزیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں، میں نے حوالہ بھی دیا ہے۔ تو چلیے بہرحال الدرس الحادی والمئہ، سبق نمبر 101، مشتقات فعل کا بیان، سبق نمبر 2۔ یہ مشتقات فعل کے حوالے سے دوسرا سبق ہے، ایک کل گزر چکا۔ مشتقات فعل یعنی وہ اسماء جو فعل سے نکلتے ہیں، جو فعل سے نکل کر فعل ہی کی طرح عمل کرتے ہوتے تو اسم ہیں، لیکن یہ فعل سے نکل کر بنتے ہیں، اس لیے ان کو مشتقات فعل کہا جاتا ہے۔ تو دو کا تذکرہ کل گزر چکا ہے، اس میں سے ایک مصدر تھا جو فعل کا اور تمام مشتقات فعل کا مصدر ہوتا ہے، سرچشمہ ہوتا ہے، اور دوسرا اسم فاعل تھا۔ آج ہم گفتگو کریں گے اسم مفعول وغیرہ سے متعلق۔ تو مشتقات فعل میں سے تیسری قسم، تیسری چیز ہے اسم مفعول۔ یہ وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل کے واقع ہونے کا تعلق ہو۔ اسم مفعول کا تذکرہ پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے سبق نمبر 88 میں، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک انشاءاللہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ وہ اسم مشتق ہے، یعنی جو نکلا ہوا اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل کے واقع ہونے کا تعلق ہو۔ جیسے مضروب مارا ہوا، یعنی فعل اسی کے ساتھ واقع ہوا ہے، اس پر واقع ہوا ہے۔ مارا ہوا یعنی جس آدمی کی پٹائی ہوئی اس کو ہم نے عربی میں مضروب کہا۔ نوٹ، سبق نمبر 88 میں اسم مفعول کا تفصیلی تذکرہ گزر چکا ہے، وہاں ملاحظہ کیا جائے، کچھ ضروری باتیں یہاں دہرائی جا رہی ہیں، ایک دو باتیں نئی ہیں اور اس کے ساتھ پچھلی کچھ باتیں بات کو سمجھانے کے لیے دہرائی جا رہی ہیں۔ اسم مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے، تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اسم فاعل فعل معروف سے بنتا ہے۔ فعل معروف، فعل مجہول وغیرہ وغیرہ، ان کی ساری تفصیلات گزر چکی ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے پلے لسٹ میں آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، وہاں ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسم فاعل تو بنتا ہے فعل معروف سے، اور اسم مفعول بنتا ہے فعل مجہول سے، لہذا یہ اپنے فعل مجہول کے مانند عمل کرتا ہے، یعنی نائب فاعل کو رفع دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے فعل مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، لہذا جب اسم مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے تو اس کا بھی کوئی فاعل موجود نہیں ہوگا، فاعل معلوم نہیں ہوگا، تو اب یہ فاعل میں عمل نہیں کرے گا بلکہ نائب فاعل میں یعنی مفعول میں عمل کرے گا۔ ثلاثی مجرد سے اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے منصور مدد کیا ہوا، مأکول کھایا ہوا۔ اب دیکھیے منصور مفعول کے وزن پر ہے، مأکول مفعول کے وزن پر ہے، تو ثلاثی مجرد سے اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ اسم فاعل کی طرح اس کے بھی 6 ہی صیغے آتے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ اس میں حاضر، غائب اور متکلم کا کوئی فرق نہیں ہوتا، گردان مندرجہ ذیل ہے۔ یہ ساری تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں سبق نمبر 88 میں۔ گردان مندرجہ ذیل ہے اسم مفعول کی گردان۔ پہلے ہم گردان دیکھتے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ مفعول واحد مذکر، مفعولان تثنیہ مذکر، مفعولون جمع مذکر، مفعولۃ واحد مؤنث، مفعولتان تثنیہ مؤنث، اور مفعولات جمع مؤنث۔ تو اس میں 3 مذکر کے صیغے ہیں، 3 مؤنث کے صیغے ہیں، چاہے وہ حاضر ہو، چاہے غائب ہو، چاہے متکلم ہو، مفعول ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں مفعول کا ہی صیغہ آئے گا، صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہوگا اور واحد تثنیہ اور جمع کا فرق ہوگا۔ تو مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ ضربہ سے ہم گردان کر سکتے ہیں مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبۃ، مضروبتان، مضروبات۔ نصر ینصر سے ہم گردان کر سکتے ہیں منصور، منصوران، منصورون، منصورۃ، منصورتان، منصورات وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے
کہ اس میں مفعول صرف فعل متعدی سے بنے گا، فعل لازم سے نہیں بنے گا۔ اس بات کو ہم نے اوپر مینشن نہیں کیا کیونکہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، سبق نمبر 88 میں تفصیل کے ساتھ یہ بات گزر چکی ہے، اس لیے ہم نے اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ تو یہ ذہن میں رہے، اس میں مفعول صرف فعل متعدی سے بنے گا، فعل لازم سے نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس میں مفعول بنتا ہے فعل مجہول سے، تو فعل مجہول فعل متعدی سے بنتا ہے، فعل لازم سے مجہول نہیں بنتا۔ یہ بات کل بھی آ چکی ہے کہ فعل لازم کا مجہول نہیں آتا، مجہول صرف فعل متعدی کا آتا ہے، لہٰذا اس میں مفعول بھی فعل متعدی میں ہی بنے گا۔ اگر کوئی فعل لازم ہے تو اس میں مفعول نہیں بنے گا، جیسے جلس یجلس، یہ لازم ہے، تو یہاں مجلوس 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 مجلوسانی وغیرہ ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ فعل لازم ہے، فعل لازم کا اس میں مفعول نہیں بنے گا کیونکہ اس کا مجہول بھی نہیں بنتا۔ اسی طرح ذهب يذهب ہے، یہ بھی فعل لازم ہے، اس میں مفعول نہیں بنے گا۔ تو چلیے ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ مفعول کیا ہوا ایک مرد صیغہ واحد مذکر، مفعولانی کیے ہوئے دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر، مفعولون کیے ہوئے سب مرد صیغہ جمع مذکر، مفعولتن کی ہوئی ایک عورت صیغہ واحد مؤنث، مفعولتان کی ہوئی دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث، مفعولاتن کی ہوئی سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث۔ تو نصر ینصر ضرب یضرب، یعنی جو بھی فعل متعدی ہوگا اسے آپ اس میں مفعول بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہوگی تیسری قسم۔ تو مشتقات فعل کی چوتھی قسم ہے، یعنی جو فعل ہی کی طرح عمل کرتے ہیں، صفت مشبہ۔ صفت مشبہ اس کا تذکرہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ صفت مشبہ وہ اسم مشتق کہلاتا ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی فعل مستقل قائم، یعنی وہ صفت اس اسم کے ساتھ ہمیشہ قائم، یعنی جس اسم کی اس کو آپ نے صفت بنایا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہمیشہ قائم ہوگی۔ تو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے، وہ اسم مشتق جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی فعل مستقل قائم ہو، یعنی وہ فعل ہمیشہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جیسے حسن، یہ صفت مشبہ ہے، خوبصورت ہونا یہ ایک فعل ہے، تو خوبصورت ہونا اس حسن کے ساتھ ہمیشہ قائم ہے۔ لفظ حسن سے یہ فعل کبھی الگ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رہے۔ تو اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں، چاہے آپ اس کو صفت ذات کہیں کہ جو ذات کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہو۔ تو حسن خوبصورت، یہ اپنے فعل لازم کی طرح فاعل کو رفع دیتی ہے، آپ کو یاد رہے فعل لازم سے بنے گی صفت مشبہ، تو یہ فعل لازم کی طرح فاعل کو رفع دیتی ہے۔ جیسے جاء رجل حسن ثیابہ، اب یہاں سمجھیے مثال کو، جاء رجل حسن ثیابہ، چار لفظ ہیں، جاء فعل ہے اس کے معنی آیا، رجل شخص، حسن عمدہ، ثیاب کی معنی کپڑے، ثیاب ثوبن کی جمع ہے۔ جاء رجل حسن ثیابہ، ایسا آدمی آیا، جاء رجل ایسا آدمی آیا، حسن ثیابہ جس کے کپڑے عمدہ ہیں۔ اس کو ہم آسان سے ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، عمدہ کپڑوں والا آدمی آیا، یعنی جس کے کپڑے عمدہ ہیں۔ اب دیکھیے حسن کے ساتھ عمدہ ہونا، اچھا ہونا، خوبصورت ہونا، یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ اسے الگ نہیں ہوگا۔ یعنی عمدہ کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آپ کو حسن کے علاوہ کوئی اور لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا جاء رجل حسن ثیابہ، تو عمدہ کپڑوں والا آدمی آیا، تو یہ ہے صفت مشبہ۔ یہ صفت مشبہ بھی فعل کی طرح عمل کرتی ہے، فعل لازم کی طرح عمل کرتی ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں مثال میں سمجھیے، جاء رجل حسن ثیابہ، اب یہ جو لفظ ثیاب ہے یہ ہمیں اصل میں سمجھنا ہے۔ ثیابہ، ثیاب مذکر ہے، ثیاب مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، تو مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل ہے حسن صفت مشبہ کا، تو ثیابہ اس پر رفع آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، کیوں؟ فاعل ہونے کی وجہ سے، یعنی حسن صفت مشبہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ حسن نے بھی عمل کیا، جیسے جاء یہ فعل ہے، رجل اس کا فاعل ہے، تو رجل مرفوع ہے، اس پر پیش آ رہا ہے جاء کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ثیابہ بھی مرفوع ہے اس لیے کہ یہ حسن کا فاعل بن رہا ہے، تو حسن کا فاعل ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع ہے۔ تو بات معلوم ہو گئی آپ کو کہ صفت مشبہ نے بھی عمل کیا فعل کی طرح، فعل لازم کی طرح۔
اس کے بعد پانچویں قسم اور آخری قسم مشتقات فعل میں سے جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، اس میں تفضیل ہے۔ مشتقات فعل اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی ان پانچ کے علاوہ، چار ہی ہیں اصل میں مشتقات فعل، ایک تو مصدر ہے، ان پانچ کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو مشتقات فعل کہلاتے ہیں، جو فعل کے مشتقات میں سے ہیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم نے ان پانچ کو الگ سے ذکر کیا کہ یہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فعل سے یہی پانچ چیزیں بنتی، فعل سے اس کے علاوہ بھی چیزیں بنتی ہیں۔ نمبر 5، اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق جو دوسروں کی بنسبت معنی فاعلیت کی زیادتی کو بیان کرے۔ اس پر ہم نے مستقل ایک تفصیلی سبق پیچھے دیا ہے، سبق نمبر 90۔ تو سبق نمبر 90 میں تفصیل کے ساتھ اس میں تفضیل کا بیان آ چکا ہے، لہٰذا آپ اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں، پلے لسٹ میں جا کر آپ اس لسٹ میں وہ دیکھ سکتے ہیں، سبق نمبر 90۔ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو دوسرے کی بنسبت معنی فاعلیت کی زیادتی کو بیان کرے، یعنی اس اسم میں جس کے ساتھ آپ اس میں تفضیل کو لا رہے ہیں، اس اسم میں دوسرے اسم کے مقابلے میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے، معنی فاعلیت کی زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے زید اکبر من اخیہ، اب دیکھیے زید یہ ایک اسم ہے، دوسرا اسم ہے اخی، یعنی زید ہے اور زید کا بھائی ہے۔ اب آپ نے بتایا زید بڑا ہے، گویا اس میں فاعلیت کے معنی زیادہ پائے جاتے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ بھائی کے مقابلے میں۔ تو زید اکبر من اخیہ، زید اپنے بھائی سے بڑا ہے، تو اکبر اس میں تفضیل ہے، یہ بھی عمل کرے گا۔ زید اپنے بھائی سے بڑا ہے، یہ بھی اپنے فعل کے مانند عمل کرتا ہے۔ نوٹ، اس میں تفضیل کا تفصیلی بیان سبق نمبر 90 میں گزر چکا ہے، لنک یوٹیوب ویڈیو کے نیچے ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو بس آج کا سبق یہیں تک۔ دو چیزیں اس میں سے پہلے ہی آپ کے سامنے گزر چکی تھی، اس میں مفعول بھی اور اس میں تفضیل بھی، دونوں کے اسباق کو آپ ضرور دیکھیں، سبق نمبر 88 اور سبق نمبر 90 کو ضرور دیکھیں۔ 88 میں اس میں تفضیل کا بیان ہے، 88 میں اس میں مفعول کا بیان ہے اور 90 میں اس میں تفضیل کا بیان ہے، اور پھر ساتھ ساتھ صفت مشبہ کو بھی سمجھیے، یہ یہاں نئی چیز ہے۔ تو بس آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ اگلی باتیں کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔